یا بصیر، اے سب کچھ دیکھنے والے۔ سامعین گرامی قدر، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات پروردگار سننے والی ذات ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف سنتی ہی سنتی ہے یا دیکھتی بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی آنکھیں تو ہوں، وہ دیکھ سکتے ہوں اور سن نہ سکتے ہوں، تو تب بھی ہمیں اپنی بات کہنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس بیچارے کو آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ کے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں۔ لیکن اگر وہ آدمی سن تو سکتا ہو لیکن دیکھ نہ سکتا ہو، تو پھر اسے سمجھانے میں آپ کو بڑی دقت پیش آتی ہے کہ ہم کون سی بات کہہ رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک نابینا شخص کو یہ بتانا چاہیں کہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ وہ جو عیسب کی ایک کہانی ہے کہ کسی شخص نے کہا کسی آدمی سے کہ کھیر کھاؤ گے؟ جس بیچارے سے کہا گیا تھا وہ نابینا تھا۔ اس نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سفید۔ کہا بھائی سفید میں تو نہیں جانتا، میں تو جنم کا اندھا ہوں، مجھے کیا معلوم سفید کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بھائی سفید ایسا ہوتا ہے جیسے بگلا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس بیچارے نے ہاتھ کا اشارہ کر کے یوں کر کے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا کہ یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے بگلا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہنے کہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ تو اگر آنکھیں نہ ہوں، آدمی دیکھ نہ سکے، تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ تو ذات پروردگار کے بارے میں عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ دیکھنے والی ذات ہو، یعنی بصیر ہو۔ خدا کا بصیر ہونا لازمی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری بصارت محدود ہے۔ ہم سوائے روشنی کے اور کہیں دیکھ نہیں سکتے، اندھیرے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر خدا نہ خواستہ خدا کی ذات بھی ایسی ہو کہ اسے اندھیرے میں دکھائی نہ دے، تو ہم اندھیرے میں جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان میں سے پھر کسی کی بھی سزا نہ ملے، اور جو اندھیرے میں کوئی نیکیاں کی ہوں ان کی کوئی جزا نہ ملے۔ تو یہ بھی عقل کہتی ہے کہ اندھیرا اور اجالے کا وہاں پہ فرق نہ ہو۔ ہمیں کچھ فاصلے تک دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس ذات کو ہر چیز دکھائی دیتی ہو، وہاں فاصلے کی قیود اور پابندیاں عائد نہ ہوں۔ اسی طرح سے اگر موسم ٹھیک نہیں ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم تھکے ہوئے ہوں ہمیں پھر صاف طور پر دکھائی نہیں دیتا، نیند سے سو کے اٹھیں صاف دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان تمام عیوب سے بالاتر ایک ذات چاہیے، اور جو وہ دیکھے تو اس کے لیے کچھ اور بھی بنیادی شرائط ہیں کہ جو کچھ دیکھے وہ صحیح دیکھے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ہمیں بعض اوقات بہت غلط دکھائی دے جاتا ہے۔ اڑ رہی ہوتی ہے چیل اور ہم سمجھتے ہیں ہوائی جہاز جا رہا ہے۔ تو فریب نظر کا بھی شکار نہ ہو، اور پھر جو کچھ دیکھے اسے بیان کرے وہ بھی صحیح ہو اور ہمیشہ سے دیکھنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آج دیکھا اور کل نہیں دیکھ پائے، یا ابھی ابھی دیکھنا سیکھا ہے اور معلوم نہیں کہ پہلے جو کچھ گزر چکا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں۔ تو ہماری عقل ان تمام باتوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ تمام باتیں جن کا عقل تقاضا کرتی ہے، کلام اللہ بھی ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا، یا صرف ہماری عقل ہی کا تقاضا ہے اور کلام اللہ اس کے بارے میں خاموش ہو۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح سلام علیہ نے اپنے ایک حواری حضرت حنان اللہ کو کشف عطا فرمایا۔ انہوں نے عالم کشف میں بہت کچھ دیکھا۔ وہاں پر آپ نے کچھ فرامین بھی جاری کیے کہ فلاں کلیسا کے پاسبان کو یہ لکھ کے بھیج دو، اور فلاں تک یہ پیغام پہنچا دو، اور فلاں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ تو وہ تمام کے تمام کلیسا اس علاقے میں واقع تھے جسے آج کل ترکی کہتے ہیں۔ اسی جگہ کا ایک مقام تھا جس کا نام لودیکیا تھا۔ اس لودیکیا کے جو کلیسا تھا اس کے پاسبان کے لیے آپ نے جو پیغام تحریر فرمایا، اور آپ نے یہ کہا کہ ان کو یہ لکھ کے بھیجو کہ میں جو آمین اور سچا اور برحق اور خدا کی خلقت کا مبدا ہوں، یہ فرماتا ہوں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ تو یہاں پہ جاننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یہ شرائط بیان کی گئی ہیں، اور میرے مولا کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ آپ آمین ہیں۔ اور ہم عام طور پر جب آمین کہتے ہیں تو دعا کے بعد کہتے ہیں، کسی کا نام نہیں رکھتے کہ آمین ہے، لیکن آمین کا مطلب ہم عام طور پر یہی لیتے ہیں کہ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔
لیکن یہ عبرانی زبان کا لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی امن اور سلامتی کے نہیں ہیں بلکہ حقیقت کے ہیں۔ کہ آمین کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ ذات ہوں جس کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی حقیقت نہیں، ایک ہی چیز ہوں میں، میرے علاوہ باقی جو کچھ ہے سب باطل ہے۔ کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں سب کچھ باطل ہی باطل دکھائی دیتا ہے، کوئی حقیقت دکھائی نہیں دیتی سوائے ذات پروردگار کے، تو میرے مولا نے یہ دعویٰ فرمایا کہ وہ میں ہوں جو کہ آمین ہے، میرے سوا اور کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ پھر کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ میں سچا ہوں، دیکھنے والے کی گواہی سچی ہونی چاہیے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ گواہی سچی ہو بلکہ وہ خود بھی سچا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سچی گواہی دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی پوری زندگی ہمیشہ سچ کا مرقع نہیں ہوتی۔ تو ہم ذات پروردگار سے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جھوٹ کا کبھی کوئی امکان ہو ہی نہیں۔ کذب امکان باری تعالی کفر ہے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ذات پروردگار کبھی جھوٹ بول سکتی ہے، مصلحتاً ہی صحیح، بالکل نہیں۔ وہ سچائی کا منبع ہو اور سچائی کا مرقع ہو اور سچائی کا مجسمہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکے کہ میں الحق ہوں۔ صرف الحق ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں اور صحیح طور پر جانتا ہوں کہ کیسے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری شرط اس میں یہ رکھی کہ میں گواہ بھی ہوں، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھتا ہو، جس نے اپنے کانوں سے سنا ہو۔ جس نے اپنے کانوں سے سنا نہ ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو وہ گواہ نہیں ہے، وہ سنی سنائی باتیں پیش کرنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گواہ وہاں پہ موقع پر موجود ہوتا ہے، وہ حاضر و ناظر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں اس تمام خلقت کا مبدا ہوں، کہ تمام کائنات میری وجہ سے وجود میں آئی ہے، یہ ساری پیدا کرنے والا میں ہوں، تو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ مشین کو اس مشین کے بنانے والے سے بہتر کون جانتا ہے؟ گھڑی کو گھڑی ساز سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو اس کائنات کو کائنات کے خالق سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور جس میں یہ ساری صفات پائی جائیں، پھر وہ کہنے کا حق رہتا ہے کہ میں تمہارے کاموں سے اچھی طرح سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہاں پر میرے مولا نے ان تمام باتوں کی تصدیق فرما دی جن کا عقل تقاضا کر رہی تھی کہ اس جاننے والے کے لیے، اس دیکھنے والے میں یہ خصوصیات بھی ہونا چاہیے، ورنہ اس کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو میرے مولا نے فرما دیا کہ ان لوگوں تک جا کے یہ پیغام پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ پہلے مجھ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ کام ایک تو وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ کہ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس سے واقف ہو، بلکہ ہماری نیتیں بھی جانتا ہو، اور جس کی ہماری نیتوں تک رسائی ہو، جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر کے دیکھنے والی ذات ہو، اس کی گواہی بھی سچی ہو بھی وہ برحق، اور سوائے اس کی اور کوئی حقیقت ثابتہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اسے صرف دیکھنے کا حق ہے، وہی سمیع بھی ہے، وہی بصیر بھی ہے۔ تو میرے مولا کا یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کے کام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے یہ وہ کام ہیں جن سے میں واقف ہوں، اور میں ان کاموں کے مطابق تمہیں بدلہ بھی دوں گا۔ تو ہمیں یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف وہ ذات دیکھنے والی نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو برائیاں دیکھتے ہیں لیکن خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ اچھے کام کرنے والے کو بدلہ بھی دے سکے اور برے کام کرنے والے کو اس کی سزا بھی دے سکے، تو وہ قادر مطلق بھی ہو۔ تو یہ ساری صفات میرے مولا میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم اس در کو چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں؟ اگر کسی اور ذات میں یہ ساری خصوصیات پائی جائیں تو ہم اس در پہ اپنا سر جھکا دیں، لیکن نہ تو یہ ہمیں یہ دعویٰ ملتا ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے در پر آتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اے سمیع و بصیر ذات، آپ ہی سننے والے اور آپ ہی دیکھنے والے ہیں، آپ ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم صحیح کام کر سکیں اور پھر ہم اس جزا کے مستحق ٹھہریں
جو کہ صحیح کام کرنے کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔